ہمارے خاندان میں سب گورے چٹے اور سرخ و سفید تھے، لیکن میری بڑی بہن ملیحہ کی رنگت سانولی تھی۔ جب سب ساتھ بیٹھتے تو وہ خاندان بھر میں الگ تھلگ دکھائی دیتی۔ میں اجلی، نکھری اور خوبصورت تھی، اور اسی بات نے مجھ میں غرور پیدا کر دیا تھا۔ ناموں کا بھی انسانی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ میرا نام نور سحر رکھتے ہوئے غالباً والدین نے میرے حسن صورت کو مد نظر رکھا ہوگا، جبکہ ملیحہ کا رنگ گہرا تھا اور نقوش بھی واجبی تھے، گویا وہ ایسی شام تھیں جس کی سحر ہی نہ ہو۔ جب ہم بہنیں کہیں ساتھ جاتیں تو لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے، جبکہ میں سراپا حسن کی ایک بولتی تصویر تھی۔ جب ہر شخص گہری نظر سے دیکھے اور تعریف کرے تو انسان خود پسند اور خود بین ہو ہی جاتا ہے۔ جوں جوں اپنے حسن کا ادراک بڑھتا گیا، میرے غرور میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اب میں اپنے مقابلے میں کسی اور کو کچھ گردانتی ہی نہ تھی۔ دوسری طرف باجی تھیں جو توجہ حاصل کرنے کے لیے 100 جتن کرتی تھیں۔ فیشنیبل، عمدہ لباس اور بالوں کے نت نئے سٹائل۔ وہ میک اپ کی دلدادہ تھیں، لیکن ہر دم نک سک سے درست ہونے کے باوجود کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا تھا۔ پھر ہماری زندگی میں وہ موڑ آ گیا جب بیری پر پتھر آنے لگتے ہیں۔ والدین چاہتے تھے کہ پہلے ملیحہ کی شادی ہو، پھر نور سحر کے ہاتھ پیلے کریں گے۔ میں ان سے 4 برس چھوٹی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ جو بھی رشتہ دیکھنے آتے وہ باجی کے بجائے مجھے پسند کر لیتے۔ اسی کشمکش میں کئی اچھے رشتے لٹا دیے گئے۔ والد کبھی کبھی سمجھاتے کہ بیگم ایسا مت کرو، اتنا اچھا رشتہ نہ ٹھکراؤ، وہ نور سحر کو مانگ رہے ہیں تو ہاں کر دو، ایسا رشتہ پھر نہ ملے گا۔ جب نور اپنے گھر کی ہو جائے گی تو ملیحہ کے لیے بھی کوئی راہ نکل آئے گی۔ امی اپنی ضد کی پکی تھیں، انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ٹھکرا دیا۔ ملیحہ کا گھر بسانے کی خاطر وہ مجھے سب سے چھپانے لگی، لیکن 14ویں کا چاند بھلا بدلیوں میں کب چھپتا ہے، روشنی چھن چھن کر باہر آتی ہے تو اور بھی بھلی لگتی ہے۔ ملیحہ اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مجھے لاکھ چھپایا گیا مگر میرے حسن کا چرچا نہ رک سکا۔ وقت گزرتا گیا، میں 27 اور باجی 30 سال کی ہو گئیں۔ رشتے آنا کم ہو گئے مگر ہماری والدہ کو پھر بھی عقل نہ آئی اور انہوں نے ہاں نہ کی۔ بالآخر ایک رشتہ کرانے والی عورت کا سہارا لینا پڑا۔ وہ جو رشتہ لائی، لڑکے کو دیکھتے ہی ملیحہ باجی اس پر لٹو ہو گئیں۔ بدقسمتی سے لڑکے نے میری بھی ایک جھلک دیکھ لی تھی۔ اس نے گھر جا کر اپنی ماں سے کہہ دیا کہ بڑی لڑکی کا رنگ بہت گہرا ہے، مجھے چھوٹی کا رشتہ منظور ہے۔ وہ عورتیں دوبارہ آئیں، باجی کو نظر انداز کر دیا اور مجھے بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ ان کی مجھ میں دلچسپی دیکھ کر باجی سب سمجھ گئیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ان عورتوں نے بھی انہیں رد کر کے مجھے پسند کر لیا ہے۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میں اپنی بہن کے جذبات بخوبی سمجھتی تھی، مگر کیا کرتی، لوگوں کے دل پھیر دینا میرے بس میں نہ تھا۔ ادھر امی نے بھی سوچ لیا کہ یہ بیل تبھی منڈے چڑھے گی جب وہ پہلے مجھے رخصت کریں گی۔ جب میں چلی جاؤں گی تو مقابلے کی صورت باقی نہ رہے گی اور ظاہر ہے ملیحہ کی شادی کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی۔ شادی کے انتظار میں میری بہن کی عمر نکلی جا رہی تھی اور میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اب میں خود کو مجرم سمجھنے لگی تھی کہ ملیحہ میری وجہ سے دلہن نہ بن سکیں۔ میں نے بہت سوچا کہ کیا کروں کہ ناصر میری بجائے ملیحہ کو قبول کر لے۔ کاش مجھ میں اتنا حوصلہ ہوتا کہ اپنے چہرے پر تیزاب ڈال کر نقوش بگاڑ لیتی۔ جب حسن ہی نہ رہتا تو کون مجھے پسند کرتا؟ میں بزدل تھی، ورنہ شاید بہن کی خوشی کی خاطر یہ بھی کر گزرتی۔ رات بھر رو رو کر دعا کرتی رہی کہ اے اللہ، ناصر اور اس کے گھر والے ایک بار پھر آئیں اور مجھے ناپسند کر کے میری بہن کو قبول کر لیں۔ مگر یہ کیوں کر ممکن تھا؟ رشتہ بہت اچھا تھا، لوگ پڑھے لکھے، سلجھے ہوئے اور ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک ہی نظر میں انہوں نے ہمیں اور ہم نے ان کے گھرانے کو پسند کر لیا تھا۔ بس مسئلہ چھوٹی بڑی بہن کا تھا، لیکن ناصر کو میں اتنی پسند آئی کہ اس نے اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے، کسی طرح نور سحر کے والدین کو راضی کریں۔ وہ کہنے لگا ہم اپنا نیا بنگلہ اس کے نام کرنے کو تیار ہیں، انہیں اور کیا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک بڑے آدمی کا بیٹا تھا اور اسے بہت اچھے رشتے مل سکتے تھے۔ نہ جانے اس نے مجھ میں کیا دیکھا کہ بس اڑ گیا۔ اس کی والدہ اور گھر والے کئی بار آئے اور اس قدر منت سماجت کی کہ بالآخر والد صاحب نے میرے لیے ہاں کر دی۔ انہوں نے امی کو بھی راضی کر لیا کہ نور سحر کو اپنے گھر کا ہو جانے دیں، ملیحہ کا رشتہ انشاءاللہ بعد میں ہو جائے گا۔ میری شادی ناصر سے ہو گئی۔ باجی کئی دنوں تک افسردہ اور دل برداشتہ رہیں اور پھر میں رخصت ہو گئی۔ جب میں اور ناصر میکے آتے تو وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ بالآخر مجھے اپنی باجی کا دکھ شوہر کو بتانا ہی پڑا۔ باجی کی رنگت سانولی تھی، اس کے سوا ان میں کوئی عیب نہ تھا، بلکہ وہ مجھ سے زیادہ خوبیوں کی مالک تھیں۔ نرم خو، فرما بردار، سگھڑ اور سلجھے ہوئے ذہن کی حامل۔ رفتہ رفتہ ناصر نے بھی جان لیا کہ اگر نور سحر حسن کی دولت سے مالا مال ہے تو ملیحہ اپنی شخصیت کی خوبیوں کے باعث ایک اعلیٰ درجے کی انسان ہے۔ اگر عقل کی آنکھ سے دیکھا جائے تو وہ لڑکی ان خوبیوں کی بنا پر اپنی چھوٹی بہن سے بڑھ کر تھی۔
1 साल बाद अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा। उन दिनों अम्मी की तबीयत ठीक ना थी और मेरी सास अपनी बड़ी बेटी के पास जद्दा गई हुई थी। ऐसे में मलीहा बाजी को मेरे पास आकर रहना पड़ा। उन्होंने जिस तरह मुझे और मेरे नवजायदा बच्चे को संभाला और घर की देखभाल की, नासिर उससे अजहद मुतासिर हुए। वो कहते थे, रंगत गहरी सांवली है तो क्या हुआ, ये लड़की तो सोने में तोलने की काबिल है। अफसोस के लोग हमेशा ज़ाहिरी सूरत पर जाते हैं और कोई किसी की अंदरूनी खूबसूरती को नहीं देखता। मैं कोशिश करूंगा कि किसी अच्छे घर में तुम्हारी बाजी का रिश्ता हो जाए। नासिर के एक कज़िन जिनका नाम सबाहत था, उनकी शादी को 2 साल ही गुजरे थे कि मियाँ बीवी में नाचाकी हो गई। उनकी अहलिया एक बहुत अमीर और मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और दोनों के मिजाज में बहुत फ़र्क था। निबाह ना हो सका और तलाक हो गई। सबाहत भाई बहुत दिलगिरफ्ता थे। वो अक्सर इतवार को नासिर से मिलने आ जाते और दोपहर का खाना हमारे साथ खाते। 2-4 बार ऐसा हुआ कि जब वो आए तो मलीहा बाजी भी वहीं थी। कहते हैं ना कि हुस्न देखने वाले की आंख में होता है। जिसे अल्लाह दीदाए बीना दे, वो बातनी खूबसूरती को भी देख लेता है। सबाहत भाई को मलीहा में वो हुस्न नजर आ गया जो किसी और को दिखाई न दिया था। वो खुद खासे वजीह थे और उनकी पहली बीवी भी बहुत हसीन थी। बहरहाल हुस्न की नागिन से डसे जाने के बाद अब उनके दिल में सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती की तमन्ना ना रही थी। उन्होंने मेरे घर पर मलीहा को देखा और पसंद कर लिया। फिर नासिर से बात की कि मलीहा से मेरी शादी करवा दो। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें। हम तो पहले ही तमन्ना करते थे कि बाजी की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए, क्योंकि उनकी उम्र निकली जा रही थी। वो सबाहत भाई से 4-5 बरस ही छोटी होंगी। जब वालिदा से जिक्र किया तो मालूम हुआ कि वालिद साहब तो पहले ही सबाहत से मिल चुके थे। यूं ये रिश्ता अल्लाह के करम से तय पा गया और मेरी बहन की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। दुल्हन बने हुए वो बहुत प्यारी लग रही थीं। सांवली रंगत के बावजूद उनके चेहरे पर एक खास निखार और रूप था। हम सब बहुत खुश थे क्योंकि दुल्हा और दुल्हन दोनों मुतमईन थे। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अगर ये कहूँ तो बेजा ना होगा कि शादी का भी एक दिन मुकर्रर होता है। इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अगर वो सब्र के साथ दुआ करता रहे तो अल्लाह ताला अपने बंदों की पुकार ज़रूर सुनता है।